کبھی سوچا ہے آپ نے یہ پوری کائنات آخر کس سمت میں چل رہی ہے؟ یہ ستارے، یہ سیارے، سمندر کی بے لگام لہریں، ہوا کے جھونکے، یہ سب کس کے حکم کتابیں ہیں؟ یہ صرف بے جان مادہ نہیں، بلکہ ہر چیز جو آپ کے ارد گرد ہے وہ مسلسل ایک ذکر میں مصروف ہے۔ لیکن کیا آپ اسے سن سکتے ہیں؟ کیا جدید سائنس نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی؟ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کس طرح اپنے خالق کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن کی وہ آیت جس نے سائنسدانوں کو چونکا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ کیسا راز ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے؟ کیا واقعی پتھر، درخت، پانی اور یہاں تک کہ ہماری اپنی سانسیں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں؟ جدید سائنس کا حیران کن انکشاف۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق درختوں میں برقی کرنٹ، الیکٹریکل سگنلز بہتا ہے جو ایک خاص ردم میں حرکت کرتا ہے، اور ماہرین نے اسے درختوں کی سرگوشیاں ٹری وائسپیرنگ کا نام دیا ہے۔ سمندری لہریں ایک مخصوص فریکوینسی پر ارتعاش کرتی ہیں جو ایک زبردست موسیقی کی مانند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ فریکوینسی پر اگر زمین کے پتھروں کی آوازیں سنی جائیں تو وہ مسلسل ایک خاص ہلچل میں ہوتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی تسبیح نہیں؟ شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ میں اللہ کا نام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں جب ایک مخصوص انداز میں پروں کو پھڑ پھڑاتی ہیں تو ان کی آواز بالکل اللہ اللہ جیسی محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں اپنے مخصوص وائبریشن پر حرکت کرتی ہیں تو ایک ایسا ساؤنڈ پیٹرن بنتا ہے جو قرآن کی تلاوت جیسا محسوس ہوتا ہے؟ پتھر اور ستارے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایٹم کے اندر موجود نیوٹرون اور پروٹون مسلسل حرکت میں ہیں اور ان کی یہ حرکت ایک ذکر کی طرح ہے؟ ماہرین نے دریافت کیا کہ بلیک ہولز کے اندر سے نکلنے والی آواز بالکل ایسی ہے جیسے ہو کی آواز گونج ہو، جو کہ اللہ کی صفاتی نام ہو سے ملتی جلتی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری اپنی سانسیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تو اللہ کی صوتی گونج بنتی ہے، اور جب سانس چھوڑتے ہیں تو ہو کی آواز نکلتی ہے۔ یعنی ہماری ہر سانس میں اللہ ہو رہا ہے، چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان نہیں سن سکتا، مگر جو بھی سن لے وہ اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے اور ایمانداری سے اس کا جواب دیجیے گا۔ کیا آپ کسی بغیر بنانے والے کے، کسی کریٹر کے بغیر ایک نیڈل بھی بنا سکتے ہیں؟ مکھی کا ایک پر بھی بنا سکتے ہیں؟ خود سے سوال کیجئے، کیا اس قابل ہیں ہم لوگ کہ مکھی کا ایک پر بنا سکیں؟ جب ہم اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹی سی مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو کیا یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کریٹر کے بن گئی، بغیر کسی مصور کے تخلیق ہو گئی؟ انسان کی عقل یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ پھر اس کریٹر نے انسانوں کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اور صرف اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسان کی زندگی میں خواہشات بھی رکھی، پریشانیاں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، لیکن اس نے یہ سب رکھنے کے ساتھ انسان کے لیے آخرت میں ایک گھر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں خود کو ظاہر کروں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کریٹ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ چیزوں کو کریٹ کیا۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، اللہ تعالیٰ نے بادل، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے خمیر کو بنایا اور اس میں اپنے امر سے روح کو پھونک دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت میں جگہ دی، جنت ان کا مسکن بنایا اور ان سے کہا اس میں رہو، جہاں سے دل کرتا ہے کھاؤ، جو مرضی کرو،
آدم علیہ السلام اتنی بڑی جنت میں بھی راضی نہ تھے اور انہوں نے اداس رہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ آدم، کیا تمہیں میری جنت پسند نہیں آئی؟ تو آدم نے کہا جنت تو بہت پیاری ہے، لیکن میں تنہا ہوں، میرے لیے کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انہی کی پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں میاں بیوی کو کہا کہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، عیش کی زندگی گزارو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ کیا جانتے ہیں وہ درخت کس چیز کا تھا؟ وہ درخت گندم کا درخت تھا، اور وہ دونوں تو اس کے قریب نہ گئے، مگر شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کی زوجہ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور آدم علیہ السلام ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا تم دونوں میری جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، اور زمین کو اپنا بسیرا بناؤ، ٹھکانہ بناؤ، اور پھر ایک دن مقرر ہوگا، اے آدم تیری خوب اولاد ہوگی، اور پھر ان کے لیے ایک صراط مستقیم ہوگا، ایک گمراہی کا راستہ ہوگا، جو صراط مستقیم پر چلیں گے حشر والے دن ان کا حساب کیا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جو تیری اولاد میں سے گمراہی کے راستے پر چلیں گے وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی زندگی بہت مشکل ہے، آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنے خدا کو مت بھولیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کثرت سے کرتے رہیں، کیونکہ سمندروں کا پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، آسمان کے ستارے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کی ریت بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، درختوں کے پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر بہت خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ کرتا ہے ثنا تیری یہ بہتا ہوا پانی۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کائنات کی ہر ایک چیز، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کے ہاں سجدہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو اللہ کی تسبیح سے خود کو غافل نہ کر، اٹھتے بیٹھتے تو اللہ کا ایک ذکر کر سکتا ہے، وہ بے حد خوبصورت نام ہے اس کا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کالیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی عند الرحمانی، کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر جب لوگے وہ بہت ہلکے ہیں، جب ترازو میں ان کا وزن کیا جائے گا وہ بہت بھاری ہو جائیں گے، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلموں کا ذکر جو ہے کثرت سے کریں، یہ اللہ کی تسبیح ہے، بے حد خوبصورت تسبیح ہے۔ آپ اگر اس کا کثرت سے ذکر کریں گے اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، اللہ مجھ سے بھی راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کو کوئی قسم نہیں دے رہی، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اللہ کی تسبیح کرنے کا دوسروں کو بھی موقع ملے۔ ملتے ہیں کسی اس طرح کی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ۔